السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں: اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الی دینکم۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم بیع عینہ کا معاملہ کرنا شروع کر دو اور گایوں کے دمیں پکڑ لو اور کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ اور جہاد کرنا چھوڑ دو، تو اللہ تم پر ایسی ذلت تم پر مسلط کرے گا، اور یہ اس وقت تک نہیں ہٹائے گا جب تک کہ تم اللہ کے دین کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری امت اسلامیہ کب ذلیل ہوگی، کب رسوا ہوگی، اور کون سے اسباب ہے اس کی ذلت کے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ذلت سے نکل جائیں اور ہمیں عزت ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں، جو ابو داؤد کی کتاب میں ہے، 4 اسباب ذکر کی ہے۔ اگر یہ 4 کام کریں گے تو ہم پر ذلت طاری ہو جائے گی اور ہم رسوا ہو جائیں گے دنیا میں۔ یہ 4 کام کیا ہیں تو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ اگر ہم اس سے بچ جائیں گے تو پھر ہم ذلیل نہیں ہوں گے دنیا میں۔ پہلا کام اللہ کے رسول نے بتایا: اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بیع عینہ کا معاملہ شروع کر دو۔ بیع عینہ یہ ایک سود کی ایک قسم ہے، یہ سود کی ایک قسم ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی زید نے سعد کو اگر ایک گاڑی بیچی 1,00,000 ریال کی، اور گاڑی بیچی ادھار پر، 1,00,000 ریال ادھار پر گاڑی بیچی، اور پھر وہ کیا کرے، زید سعد سے ہی اسی وقت کیش دے کر یہی گاڑی خرید لے 90,000 میں۔ تو اب ایسا ہوا کہ سعد کو 90,000 مل گئے، اور سعد کو زید کو 1 سال کے بعد 1,00,000 واپس کرنا ہے۔ تو یہ سود کی قسم ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا قرضہ بن گیا جس سے فائدہ ہوگا، تو یہ سود کی قسم ہے۔ تو سود کو کرنا ہیلہ بازی کر کے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کو ہم جانتے ہیں کہ سود بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، دوسری چیز، اور اگر تم گایوں کے دمیں پکڑ لو، یعنی انسان مشغول ہو جائے دنیا میں۔ اگر لوگ مشغول ہو گئے دنیا میں، یعنی پہلے زمانے میں گائیں تھیں اور زمانے میں گاڑیاں ہیں وغیرہ ہے، تو اگر انسان دنیا میں لگ جائے اور مشغول ہو جائے، پھر آگے فرمایا وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ اور اس سے خوش ہو جاؤ، یعنی بس ہمارا مقصد صبح شام دنیا ہو جائے اور دین کی فکر نہ ہو۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان دنیا میں کام نہ کرے، نہ کھیتی باڑی نہ کرے، نہیں کرے، لیکن مقصد یہ حدیث کا کہ اگر انسان پوری زندگی مکمل طور پر اس کا صرف مقصد یہ ہو جائے دنیا، دین بھول جائے۔ پھر آگے فرمایا جو چوتھی چیز، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اگر تم جہاد کرنا چھوڑ دو، اور تم جہاد کرنا چھوڑ دو۔ اور جہاد جو ہوتا ہے وہ کبھی ہوتا ہے مال کے ذریعے، انسان مال کے ذریعے جہاد کرتا ہے، کبھی جہاد ہوتا ہے زبان کے ذریعے کہ حق بات کہنا ہے، یہ بھی جہاد ہے، کبھی جہاد ہوتا ہے جان کے ذریعے، کبھی جہاد ہوتا ہے جان کے ذریعے۔ تو یہ 3 قسم کی جہاد ہے۔ تو جب اگر ہم جہاد کرنا چھوڑ دیں گے، تو کہا کہ اگر ہم یہ 4 کام کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ ہم پر ایسی ذلت یہ مسلط کرے گا، پھر یہ ذلت ہمارے سے نہیں ہٹائے گا جب تک کہ ہم اللہ کے دین کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 کاموں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، اور ہماری امت کو عزیز کرے، اور ہماری امت سے ذلت کو ختم کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔